تمام تر خوبیاں جو ایک نیک انسان میں ہونا چاہیے وہ سب ہوتی ہیں ان میں۔ البتہ کوئی خوبی کیا ہوتی ہے، بہت مشہور ہوتی ہے، اجاگر چمکتی ہوئی ہے نہیں۔ تو جب کوئی شعر وغیرہ پیش کرتا ہے آدمی تو وہ جو مشہور خوبی ہوتی ہے اسی کو لے کے آدمی ہے نہیں شعر بیان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام تر بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو جو ان کے نمایاں وصف ہیں، مشہور خوبیاں ہیں، ان کو لے کر خاص طور پہ سلام پیش کیا ہے۔ جیسا کہ سید شاہ برکت اللہ مہر روی علیہ الرحمہ کے تعلق سے فرمایا، نو بہار طریقت کی ایک بہار، طریقت کی ایک نئی بہار۔ اب وہ طریقت کی نئی بہار کیا ہے؟ وہ ہے سلسلہ برکاتیہ، کہ اس کی جو بنیاد رکھی ہے اور جو برکاتی کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ سید شاہ برکت اللہ مہر روی علیہ الرحمہ ہی سے اسٹارٹ ہوا ہے۔ تو سلسلہ طریقت کی ایک بہار وہ ہے سلسلہ برکاتیہ۔ اب آگے شعر میں جو فرمایا، سید آل محمد امام الرشد، گلے روزے ریاضت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ جو مشائخین ہیں یہ تمام تر برکاتیوں، تمام تر رضویوں، تمام تر نوریوں، تمام تر ازہریوں، تمام کے مشائخ ہیں۔ یہ حضرت سید شاہ برکت اللہ مہر روی، حضرت سید آل محمد مہر روی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کرتے ہوئے فرمایا، سید آل محمد یہ سیدنا شاہ برکت اللہ مہر روی علیہ رحمت و رضوان کے بڑے شہزادے اور آپ کے جانشین ہیں۔ اور فرمایا امام الرشد، رشد مانے ہوتا ہے ہدایت، ہدایت اور رہنمائی کے امام ہیں سید شاہ آل محمد۔ شجرہ مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ تو حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، تو اس میں جو آل محمد ہیں وہ یہی ہیں سید شاہ آل محمد مہر روی علیہ الرحمہ۔ آپ کی ولادت بسعادت 18 رمضان المبارک 1111 ہجری میں بلگرام شریف میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی کی ہی آغوش محبت میں ہوئی تھی، اور والد مکرم ہی سے آپ نے شرف بیعت اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ کا نکاح آپ کے چچا سید شاہ عظمت اللہ علیہ الرحمہ کی صاحبزادی غنیمت فاطمہ سے ہوا تھا، سید شاہ علیہ محمد کا، جن کے بطن سے 2 شہزادے پیدا ہوئے، ایک حضرت سید شاہ حمزہ اور ایک سید شاہ حقانی، اور ایک صاحبزادی پیدا ہوئی۔ تو سید شاہ حمزہ عینی جن کا ذکر ہے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اور کہتے میں نے بتایا تھا حمزہ جو نام ہوتا ہے نا، ان کے اندر حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا جلوہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے تعلق سے فرمایا، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ان حمزہ کو بھی شیر خدا اور شیر رسول لکھا ہے، انشاءاللہ ان کے تعلق سے بتاؤں گا میں۔ تو حضرت سید شاہ آل محمد، تو آپ کے 2 صاحبزادے حضرت سید شاہ حمزہ اور سید شاہ حقانی علیہ الرحمہ، اور ایک صاحبزادی تھی۔ آپ کا وصال مبارک 16 رمضان المبارک 1164 ہجری میں ہوا ہے، عیسوی میں۔
ہجری میں ہی ہوا ہے، 1116 64 ہجری میں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام پیش کیا تو اس میں دو چیزیں بیان فرمائیں، ایک تو امام الرشد، ہدایت کے امام، اور دوسری چیز فرمائی گل روز ریاضت۔ گل روز ریاضت کا مطلب ہوتا ہے عبادت و ریاضت کے باغ کے پھول۔ گل مانے ہوتا ہے پھول اور روز مانے ہوتا ہے باغ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو روز مانے باغ اور ریاضت مانے عبادت۔ عبادت و ریاضت کا جو باغ ہے، چمن ہے، گلستان ہے، اس کے ایک پھول سید شاہ آل محمد ہیں۔ اب یہاں پر آپ کی عبادت و ریاضت کے پہلو کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اجاگر کیا اور اس پر سلام پیش کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عبادت و ریاضت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے مسلسل 18 سال تک عبادت و ریاضت کی تھی خانقاہ ماریرا، 18 سال تک۔ ہم اور آپ رمضان میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، کتنے دن کے لیے بیٹھتے ہیں ہاشم بھائی؟ رمضان میں 10 دن کے لیے، بہت سے، کبھی کبھی کوئی لوگ 1 مہینے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ 9 دن کے لیے کون بیٹھتا ہے؟ اچھا، یہ واہ 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 واہ، یہ اس اعتبار سے بول رہے ہیں، لیکن اسے کیا ہے 10 دن کا ہی کہا جاتا ہے، وہ تو اس کے لیے کیا ہے، بونس ہے، 1 دن کی فرصت مل گئی اس کو۔ کیوں ہاشم بھائی 1 دن کا موقع بچ گیا اس کا؟ 3 مہینے کا میں نے کب بولا 3 مہینے کا؟ میں نے بولا 1 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی رمضان کے پورا مہینہ۔ ایک مرتبہ مجھے بھی موقع ملا کہ پورے رمضان کا میں نے الحمدللہ، اور 10 دن کا بھی تو کئی مرتبہ کیا ہے۔ تو عمومی طور پر 10 دن 1 مہینہ ہے نہیں اعتکاف کرتے ہیں۔ سید شاہ علیہ محمد علیہ الرحمٰن نے پورے 3 سال کا اعتکاف کیا تھا، اور 3 سال تک مسلسل روزہ بھی رکھا تھا، البتہ ایام ممنوعہ نکال کے، جن لوگوں نے منع ہے۔ اور آپ افطار جب کرتے تھے 3 سال میں تو صرف اور صرف باجرے کی سوکھی ہوئی روٹی سے افطار کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے خلوت میں بیٹھنا، اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے خلوت اور تنہائی میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو تنہائی میں بیٹھ کے آدمی کیا کرے گا؟ موبائل چلائے گا۔ آج کل کے اعتکاف والے تو کچھ بھی کر لیتے ہوں، ہے نہیں؟ مطلب موبائل وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہوں۔ پہلے کے زمانے میں جب یہ چیز تھی نہیں تو کہاں سے استعمال کریں گے؟ ابھی تو بہت سی لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں، مسجدوں میں بھی مستقل طور پر آرام ہوتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے مسلسل دعوتوں میں ہی رہتے ہیں، کھانا پینا ارے سب زبردست انداز میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو آج کے اعتکاف میں اس اعتکاف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اعتکاف صرف اور صرف روح کی غذا تھا، روحانیت پیدا کرنے کے لیے۔ الحمدللہ آج بھی جیسا بھی ماحول ہو، بہرحال اعتکاف کی برکت تو ملتی ہے نہیں ہے؟ کیونکہ آدمی جیسے ماحول میں رہتا ہے، باہر رہتا ہے زیادہ گڑبڑ کرتا ہے، اندر رہے گا تو سیف رہے گا۔ پہلے کے زمانے میں باہر بھی لوگ کم گڑبڑ کرتے تھے، اندر تو بالکل گڑبڑ نہیں۔ تو آپ نے کتنے سال اعتکاف کیا؟ 3 سال مسلسل اعتکاف کیا، اور آپ جب افطار کرتے تھے تو سوکھی ہوئی باجرے کی جو کی روٹی سے آپ افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو اب اسی پہلو کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا کہ ظاہر سی بات ہے 18 سال عبادت و ریاضت کی، 3 سال مسلسل اعتکاف کیا، تو اعتکاف میں بھی عبادت و ریاضت ہی تھی اور کیا تھا؟ یعنی 3 سال کا مسلسل اعتکاف، عبادت اور ریاضت، حتیٰ کہ افطار بھی آپ کرتے تھے تو جو کی روٹی سے۔ تو یہ تھا عبادت کا میدان، عبادت کا باغ، ہے نہیں؟ اور اس باغ کے پھول تھے سید شاہ آل محمد علیہ رحمت و رضوان۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں خاص طور پر آپ کی اس ادا کو اور اس خوبی کو لے کر سلام پیش فرمایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کا ذہن خلوت نشینی کا ہو، اعتکاف کا ہو، عبادت و ریاضت کا ہو، اسے دنیا اور دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں۔
اچھا جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو بندہ کیا ہے اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا ہے، بڑا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت قریب ہوتا ہے، اعتکاف ہو، عبادت و ریاضت ہو، کیونکہ اس کی زبان پر بھی اللہ کی باتیں جاری ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی وہی ہو جاتی ہے اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا، تو اس کے تمام تر معاملات کیا ہوتے ہیں صرف اللہ ہی کی ذات سے منسلک ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک قرب حاصل کر لیتا ہے، ایک مقام خصوصیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو قریب ہو جاتا ہے تو وہ دنیا والوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اتنے ہی دنیا والے اس کے پیچھے گھومتے ہے نہیں ہے؟ جو دنیا والوں کے پیچھے گھومتا ہے دنیا والے اس سے بھاگتے ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے تو دنیا والے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ سید شاہ علیہ محمد علیہ رحمت و رضوان خانقاہ میں تشریف فرما ہوتے عبادت و ریاضت میں، تو فلاں علاقے کے نواب صاحب ملنے آ رہے ہیں، نہیں ملنا ہے، فلاں علاقے کے حاکم صاحب آ رہے ہیں، نہیں ملنا ہے، بڑے بڑے حکماں، بڑے بڑے وزراء سید شاہ علیہ محمد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آتے تھے، تمنا کرتے تھے بس صرف حضرت کی ہم قدم بوسی کریں گے، تو حضرت فرماتے تھے فقیروں کو بادشاہوں سے کیا کام، فقیروں کو حاکموں سے کیا کام۔ اس لیے کبھی کسی بھی بادشاہ کوئی حاکم آتا تو آپ کبھی بھی اس سے ملاقات ہی نہیں کرتے، بڑے بڑے نذرانے بڑے بڑے خلوص کے ساتھ آتے، قدم بوسی کرنا ہے، حضرت فرماتے فقیروں کو حاکموں سے کوئی کام نہیں ہے، لہذا ان سے منع کر دو، ہمیں نہیں ملنا ہے۔ لیکن وہیں پر ایک صاحب آئے جن کا نام تھا احمد خان، نواب احمد خان۔ تو کبھی کبھی کیا ہے فقیر اپنے اپنے موڈ میں ہوتے ہیں نا، اللہ والوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ کبھی جوش میں آ جائیں تو نہ جانے کیا کیا نوازتے ہیں۔ ایک صاحب نواب تھے نہیں، نواب وہ احمد خان ان کا نام تھا، تو وہ کسی بہانے سے ایک مرتبہ حضرت سید شاہ علیہ محمد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور حضرت سے دعا کی، حضرت میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی تو وہ علاقہ فرخ آباد کے حاکم بنا دیے گئے۔ تو لوگ اس لیے بھی دعا کرانے آتے تھے، ہے نہیں؟ کیا ہے اپنی کیا ہے پراپرٹی، اپنی کیا ہے سند، اپنی کیا بولتے ہیں اس کو سیٹ، اپنی سیٹ کیا ہے کنفرم ہو جائے۔ تو سید شاہ علیہ محمد علیہ رحمت و رضوان کی یہ ادا جو عبادت، ریاضت، تقوی اور طہارت سے منسلک تھی، اسی ادا کو لے کر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ظاہر سی بات ہے جس کا تقوی، عبادت اور ریاضت اتنی زیادہ ہو تو وہ ہمارے لیے ایک رہنما امام کی حیثیت رکھتا ہے، کہ ہمیں اگر رہنمائی چاہیے اور صحیح سلیقہ عبادت کا چاہیے، تقوی چاہیے، تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں، یہ اللہ سے قریب ہوا، جو اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہدایت کے امام ہیں اور عبادت اور ریاضت کے گلستان کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، لہذا ان پر لاکھوں سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔